ویئرز آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک پاکستانی آتھر بانو قدسیہ کا بہت ہی فیمس ناول راجہ گدھ۔ بانو قدسیہ 28 نومبر 1928 کو مشرقی پنجاب کے ضلع فیروز پور میں پیدا ہوئیں اور تقسیم ہند کے بعد لاہور آ گئیں۔ بانو قدسیہ کا اصل نام قدسیہ چٹھا تھا اور ان کے والد بدرالزماں چٹھا ایک گورنمنٹ فارم کے ڈائریکٹر تھے۔ بدرالزماں چٹھا کی 31 سال کی عمر میں وفات ہو گئی۔ اس وقت بانو قدسیہ کی عمر 3.5 سال تھی۔ اس وقت ان کی والدہ ذاکرہ بیگم کی عمر 27 برس تھی، لہٰذا بانو قدسیہ کی پرورش ان کی والدہ ذاکرہ بیگم نے کی۔ بانو قدسیہ کو لکھنے کا بچپن سے ہی شوق تھا۔ پہلا ڈرامہ 5ویں جماعت میں لکھا۔ ڈرامے کو اسکول بھر میں فرسٹ پرائز ملا۔ بانو قدسیہ کا مشہور و معروف ناول 1981 میں پبلش ہوا۔ اس کا ژانر ہے ناول اور یہ سنگ میل پبلیکیشنز میں پبلش ہوا۔ بانو قدسیہ نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں اس ناول کو لکھنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ ایک بار امریکی طالب علم سے بحث کرتے ہوئے وہ اس سوال کا جواب نہیں دے پائی تھی کہ آخر اسلام دوسرے مذاہب سے کس طرح مختلف ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ آخر ایک دن گھر میں لگے سندری کے درخت سے جس کی لکڑی سے سارنگی بنتی ہے، ایک آواز آئی جس نے انہیں یہ نکتہ سمجھا دیا، اور وہ نکتہ یہ ہے کہ اچھے اور برے کام صرف ایک زندگی یا ایک شخص تک محدود نہیں رہتے، بلکہ یہ نسل در نسل جینز کے ذریعے منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی حرام کھاتا ہے تو یہ عمل اس کی نفسیات پر اثر انداز ہو کر اس کی شخصیت کو بدل دیتا ہے اور وہ دیوانہ پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی حلال و حرام کی تمیز ہے جو اسلام کو دوسرے مذاہب سے مختلف کرتی ہے، اور بانو قدسیہ نے بہت ہی اسکلفلی حلال اور حرام کے درمیان فرق کو اس ناول میں بیان کیا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھنے والی ایک لڑکی سیمی شاہ سے۔ سیمی ایک بیوروکریٹ کی بیٹی ہے جس کا باپ سیمی کی ہم عمر لڑکیوں سے ناجائز تعلقات ایسے رکھتا ہے جیسے وہ اس پر حلال کی گئی ہوں۔ سیمی کی ماں ڈلتی ہوئی عمر میں شوہر کو قابو نہیں کر پاتی۔ والدین کی ناچاکیوں سے تنگ آ کر آخر سیمی شاہ ہاسٹل میں رہنا شروع کر دیتی ہے اور اپنی زندگی اپنے باپ سے بھی زیادہ آزاد انداز میں گزار رہی ہوتی ہے۔ اس کی زندگی میں انجوائمنٹ ہی سب سے بڑی خوشی ہے۔ سیمی کو کالج کے پہلے دن پہلی کلاس میں ہی ایک لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے اور اس لڑکے کا نام آفتاب ہے۔ یہ لوگ MA سوشیالوجی کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلی کلاس میں ہی بہت فلسافیکل ڈسکشن ہوتی ہے جس میں قیوم بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ کلاس کے لیکچرر پروفیسر سہیل اور قیوم کو سیمی سے نرالے قسم کا عشق ہو جاتا ہے، لیکن وہ آفتاب سے جیلس نہیں ہوتے بلکہ یہ بہت ہی عجیب قسم کا احساس تھا۔ آفتاب کے پیار نے سیمی شاہ کو 7ویں آسمان پر پہنچا دیا، لیکن اسی طرح زمین کی 7ویں تہ میں بھی گاڑ دیا جب آفتاب کی فیملی نے اس کو بطور بہو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آفتاب ایک کشمیری لڑکا ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے قالین فروش کا اکلوتا بیٹا ہے۔ شروع میں آفتاب ایک آئیڈیل پرسن دکھایا گیا ہے، لیکن جلد ہی اس کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کے گھر والے ماموں کی بیٹی زیبا سے اس کی منگنی کر دیتے ہیں۔ آفتاب نے والدین کی رضا کے لیے زیبا سے شادی کر لی۔ وہ زیبا سے بھی عشق کرتا تھا اور سیمی سے بھی، لیکن وہ سیمی کے لیے ڈٹ کر خاندان کے سامنے نہیں آ سکتا تھا، لہٰذا اس نے سیمی کو چھوڑ دیا اور سیمی نے کالج کو۔ ایگزام سے پہلے ہی آفتاب کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کی شادی والے دن سیمی شاہ اس کے ہاسٹل کے کمرے کے سامنے سے گزرتی ہے جہاں وہ قیوم سے ملتی ہے۔ قیوم اور آفتاب روم میٹ تھے۔ وہاں وہ آفتاب کی یادیں تلاش کرتی رہتی ہے۔ شادی کے بعد آفتاب لندن چلا جاتا ہے۔ پیچھے سیمی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب سیمی شاہ اور قیوم آپس میں ملنے لگتے ہیں اور ان کے تعلقات استوار ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جناح پارک میں کافور کے درخت کے نیچے جایا کرتے تھے جہاں وہ ایک دوسرے میں سیکشولی بھی انوالو ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں اس بات پر کوئی دکھ، شرمندگی اور شرمساری نہیں تھی۔ وہ اکثر فلسافیکل ٹاپکس میں بھی لمبی ڈسکشن کرتے۔ اب سیمی شاہ کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ خود کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل تھا۔
سیمی YW کے ایک بدنام ہاسٹل میں رہائش پذیر ہو جاتی ہے اور سیکشولی ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ اس کا قیوم کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت لوگوں سے تعلق بن جاتا ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ سیمی سخت بیمار پڑ جاتی ہے۔ آفتاب کی جدائی نے سیمی شاہ کو بستر مرگ پر پہنچا دیا۔ ایک ہسپتال میں ایڈمٹ ہو جاتی ہے جہاں قیوم اس کے علاج کے پیسے ادا کرتا ہے۔ ایک رات سلیپنگ پلز یعنی خواب آور گولیاں بہت زیادہ تعداد میں لے کر سیمی شاہ خودکشی کر لیتی ہے۔ سیمی شاہ کے مرنے کے بعد قیوم کا ذہنی توازن بھی بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ مختلف مناظر دیکھتا ہے جن کا حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ قیوم چرس بھی پیتا ہے۔ اسی دوران انسانی زندگی کا تجزیہ کیا جاتا ہے، مختلف روحانی راز کھولے جاتے ہیں، نفسیاتی الجھنوں کا حل نکالا جاتا ہے۔ اب نفسیاتی اور روحانی مسائل کے ڈسکشن کے لیے ایک گھریلو خاتون عابدہ سے قیوم کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ قیوم اس کے ساتھ بھی ناجائز تعلقات رکھتا ہے، لیکن عابدہ شادی شدہ عورت ہے، وہ جلد ہی توبہ طائب کر کے واپس پلٹ جاتی ہے۔ پھر قیوم کی ملاقات پروفیسر سہیل سے ہوتی ہے۔ پروفیسر سہیل قیوم کی پرسنالٹی اور سیکشل ڈیزائرز کو سمجھتے ہوئے اسے یوگا کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ مختلف طرح کے یوگا اور میڈیٹیشن سکھاتا ہے، لیکن قیوم حرام کی لذت اٹھا چکنے کے بعد حلال کے لیے خود کو تیار نہیں کر پاتا۔ جلد ہی یوگا ووگا سب غائب ہو جاتا ہے۔ پروفیسر سہیل قیوم کو اپنی تھیری سمجھاتا ہے جس کے مطابق حرام کھانے سے انسان میں دیوانگی اور جنون پیدا ہوتا ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ حرام انسان کی جینز کو متاثر کرتا ہے جس سے ایک خاص قسم کی میوٹیشن ہوتی ہے۔ وہ انسان کی پیدائش سے اب تک مثالیں دیتا ہے، لیکن قیوم پروفیسر صاحب کو خاطر میں نہیں لاتا۔ قیوم خود کو ایک گدھ ہی مانتا ہے جو حرام کھانے کا عادی ہے اور وہ اس پر راضی ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اب کچھ دنوں بعد قیوم اپنے بڑے بھائی کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے۔ قیوم کا بھائی صبح 7 بجے سے رات 9 بجے تک کی نوکری کرتا ہے۔ اس کی بھابھی قیوم سے اچھی طرح سے واقف تھی، اس لیے 100 فٹ کے فاصلے پر ہی رہتی ہے۔ قیوم کا باپ گاؤں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا تھا اور دونوں بیٹوں کو باپ کی کوئی پرواہ نہیں تھی، چاہے وہ بھوک سے مرے۔ اتنی فلسافیکل ڈسکشن کرنے والا شخص اپنی پیرنٹس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ عابدہ کے بعد قیوم کی حرام دہ زندگی میں امتل نامی 42 سالہ پروسٹیٹیوٹ یعنی طوائف آتی ہے۔ امتل اور قیوم کے حرام تعلقات کا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ امتل قیوم کو اپنے ماضی کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس نے بھی کبھی شادی کی تھی جس سے اسے ایک بدحواس بیٹا پیدا ہوا جو اب جوان تھا۔ چونکہ امتل نے گاٹ گاٹ کا پانی پیا تھا، اس لیے وہ اپنی شوہر کی دوغے شخصیت کے ساتھ زیادہ دیر تک نہ نبھا سکی اور اسے چھوڑ دیا۔ طلوع جوانی میں امتل کا ایک شاعر سے بھی چکر رہا جو اس کے 22,000 لے اڑا اور شکریہ کے طور پر 2 شعر اسے سنا گیا۔ آخر کار امتل اور قیوم اسی کافور کے درخت کے نیچے جاتے ہیں۔ ان پڑھ اور جسم فروش ہونے کے باوجود امتل کو زندگی کے گہرے تجربات تھے۔ کافور کے درخت کے نیچے وہ قیوم سے اپنی زندگی کے تمام فلسفے بیان کرتی ہے۔ اب قیوم صاحب نے اس ان پڑھ گوار کے ساتھ بھی بہت رو لیا تھا، چنانچہ انہوں نے یہیں بچھڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ قیوم گھر چلا جاتا ہے اور اگلے دن صبح سویرے اطلاع ملتی ہے کہ امتل کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے۔ قیوم اپنی بھابھی سے کہتا ہے کہ اس کی ایک باکردار، پاکیزہ اور انچھوئی لڑکی سے شادی کر دو۔ چنانچہ اب بھابھی قیوم کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہیں۔ حرام کھانے سے انسان میں جنون پیدا ہوتا ہے اور یہ نسل در نسل منتقل ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ جنون انسان سے مثبت سوچ چھین لیتا ہے اور منفی رویوں کو فروغ ملتا ہے۔ اگر اولاد میں سے کوئی بچہ بدحواس پیدا ہو تو 99% چانسز ہے کہ والدین میں سے کسی ایک نے حرام کام کیا ہوگا اور بچے کی جینز میوٹیشن پھر اسی طرح ہوئی۔ یہ تھیری سر سہیل کی تھی۔ پروفیسر سہیل امریکہ جا کر اس پر مزید مشاہدات اور تجربات کرنا چاہتے تھے کہ کس طرح حرام کام کرنے سے انسانی خون میں منفی ہارمونز پیدا ہوتے ہیں اور مثبت ہارمونز فریز ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ پازیٹیو ہارمونز کسی کام کے نہیں رہتے۔
تھیری کے مطابق انسانی جسم میں حرام کام کرنے یا حرام کھانے سے سیلز میں زبردست بھوچال آتا ہے اور وہ سیلز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے۔ اب قیوم کی شادی روشن سے ہو جاتی ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی روشن قیوم کو بتاتی ہے کہ وہ پہلے سے ہی ایک شخص افتخار کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر ہی قیوم پر تو جیسے بجلی گر گئی ہو۔ وہ روشن کو کہتا ہے کہ تم افتخار کے پاس واپس چلی جاؤ، کیونکہ قیوم کا خیال تھا کہ شاید کوئی باکردار عورت اس کے اندر کے بوجھ کو ہلکا کر دے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا قیوم افتخار کو سعودی عرب سے بلاتا ہے اور روشن اور افتخار کا نکاح کر کے انہیں رخصت کر دیتا ہے۔ پروفیسر سہیل ایک دن اس بات کا اعتراف کر لیتا ہے کہ وہ سیمی سے پیار کرتا تھا، لیکن سیمی نے جب انہیں ٹھکرا کر آفتاب کا ہاتھ تھام لیا تو انہوں نے آفتاب کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ سیمی ایک بد کردار لڑکی ہے، اور وہ دونوں جدا ہو گئے۔ لیکن مسلسل نفسیاتی مشقوں کی وجہ سے پروفیسر سہیل کو اپنے اس گناہ کا احساس ہی نہیں رہا تھا۔ ناول کے دوسرے رخ میں بانو قدسیہ پرندوں کی تاریخ ساز بیٹھک کے مناظر دکھاتی ہیں۔ پرندے ڈسکشن کرتے ہیں جس میں اس بات کو ثابت کیا جاتا ہے کہ گدھ حرام کھاتا ہے، اس لیے اس کو دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں۔ پھر آفتاب کے ہاں ایک ایب نارمل بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام افراہیم رکھا جاتا ہے۔ افراہیم کی روحانی آنکھ قدرتی طور پر کھل چکی ہے، لیکن وہ دنیا والوں کے لیے پاگل ہے۔ وہ بیچ سڑک پر نیلے گنبد دیکھتا ہے اور 4 مؤذن جو کسی اور کو نظر نہیں آتے، لیکن قیوم اس کی حالت کو سمجھتا ہے کیونکہ اس کو بھی ایسے ہی منظر دکھائی دیتے ہیں۔ کہانی کے آخر میں افراہیم سڑک کے درمیان سجدہ کیے ہوئے ہوتا ہے اور قیوم کی تجزیے پر کہ وہ جس عرفان کی پہلی سیڑھی پر ہے وہیں افراہیم آخری سیڑھی پر سجدہ کر رہا ہے۔ لہٰذا اس ناول میں بانو قدسیہ نے حرام اور حلال کے درمیان فرق کو بہت ہی عمدہ طریقے سے بیان کیا ہے۔ ویئرز اسی کے ساتھ یہ سٹوری اینڈ ہوتی ہے۔